والی ہے، سارے لوگ گوشت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کہتا 80,000 کا جانور لیا ہے، کوئی کہتا 60 کا لیا ہے، میرے جیسا جانور بستی میں کسی کا نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ قربانیاں زمانے کے لیے ہو رہی ہیں یا خدا کے لیے ہو رہی ہیں؟ اگر رب کے لیے ہے تو پھر یہ مقابلہ کیسا ہے، یہ دکھاوا کیسا ہے؟ جانور کو لا کر کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں آج ہم سنیں گے قربانی کا بیان، جو ہمارے ہندوستان کے بہت ہی مشہور خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، ان کی زبانی سے آج ہم قربانی کی بیان کو سنیں گے، اور قربانی کا جو طریقہ ہے، قربانی کا جو حق ہے، اس حق کے ساتھ ہم اس قربانی کو ادا کریں۔ تو چلیے ہم سب مل کر اس قربانی کی بیان کو سنتے ہیں۔ بقرعید آنے والی ہے، سارے لوگ گوشت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کہتا 80,000 کا جانور لیا ہے، کوئی کہتا 60 کا لیا ہے، میرے جیسا جانور بستی میں کسی کا نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ قربانیاں زمانے کے لیے ہو رہی ہیں یا خدا کے لیے ہو رہی ہیں؟ اگر رب کے لیے ہے تو پھر یہ مقابلہ کیسا ہے، یہ دکھاوا کیسا ہے؟ جانور کو لا کر کے دروازے پہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ کر کے جائے جیسا سیٹھ کا بکرا ہے ایسا کسی کا بکرا نہیں ہے، جیسے فلاں کا جانور ہے ویسا کسی کا جانور نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہوں، ہماری تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی کیا ہے؟ کیا صرف گوشت کے لیے قربانی کی جاتی ہے یا صرف گردنیں کاٹی جاتی ہیں؟ غور کرو پیارے، پوری قربانی یہ کسی رشتے کی یاد دلاتی ہے۔ اتنی آسانی سے صرف قربانی کہہ کے نہیں گزرا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح تاریخ کا یہ باب پلٹو، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح یہ ماں باپ کی اور اولاد کے رشتے کی یاد دہانی ہے۔ آپ دیکھیں زمزم آپ پیئیں گے تب بھی تمہیں ماں اور بیٹے کا رشتہ دکھائی دے گا، آپ جائیں گے جب شیطان کو کنکر ماریں گے وہاں بھی تمہیں باپ بیٹے کا رشتہ دکھائی دے گا، جب گردن پہ چھری چلاتے ہو جانور کی غور سے دیکھنا وہاں بھی بیٹے کا باپ کا رشتہ نظر آئے گا۔ یہ رشتہ کتنا عظیم ہے رب کی بارگاہ میں، آپ غور تو کرو پیارے۔ آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کیا کیا دنیا کے باپ پالتے ہیں، ہمارے باپ نے پالا تو کون سا بڑا کام کر دیا، ہم نادان ہیں، غلط کہہ رہے ہیں اس بات کو۔ ان سے پوچھو جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں ہے، زمین کتنی تنگ نظر آتی ہے، خوشیاں کتنی محدود ہو جاتی ہیں جب سر سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر باپ ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا جوانی کب آ گئی ہے، اور اگر باپ چلا جاتا ہے تو پھر جوانی مشکل سے میسر ہوا کرتی ہے۔ جس عمر میں بستے اور کتابیں ہونی چاہیے اس عمر میں ہاتھوں میں اوزار آ جاتے ہیں، میکینک بنا دیا جاتا ہے، ہوٹلوں کے برتن آ جایا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا نہ ہونا زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے ماں باپ جیسی دولت دی ہے، نوجوانوں ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، جب تک ماں باپ ہوتے ہیں یہ سمجھ لینا خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میں تاریخ کا یہ باب پلٹنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم کی آپ زندگی پڑھیے، آپ نے پوری زندگی رب کی بارگاہ میں امتحانات پیش کیے، کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، امتحانات کی منازل سے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج جانور قربان کرنے کی بات آتی ہے، ابھی بات بتائی تھی جیسا کہ کہا گیا تھا، ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جب قربانی کی بات آتی لوگ بہانہ کر دیتے ہیں، قرضہ ہے نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ہے چٹنی نہیں چل رہی ہے، روٹی نہیں چل رہی ہے، اور اگر کوئی بیچنے لگ جائے ابھی 1 لاکھ کا موبائل خرید لے گا، 70,000 کا موبائل خرید لے گا، لیکن قربانی کے لیے 3500 روپے دیتے ہوئے کلیجے پھٹ جایا کرتے ہیں۔ تمہیں سوچنا چاہیے قربانی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا گیا قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر قربانی کی جگہ پہ آپ ایک سونے کا ڈھیر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی اللہ اتنا راضی نہیں ہوتا ہے جتنا تمہاری قربانی سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے۔ اس میں بہانے نہ بنایا کریں، اس میں آپ ہیلے تلاش کر کے نہ نکلا کریں۔ تاریخ کا یہ باب پلٹیے، شکر ادا کریں اللہ نے جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر بیٹے کی قربانی مانگ لیتا تو اللہ نے اپنے خلیل سے بیٹے کی قربانی مانگی، ہم سے مانگ لیتا تو بکرا دینے تیار نہیں ہے، بیٹے کے معاملے میں پھر کیا ہوتا؟ وہ کریم ہے، اس نے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم سے جانور کی قربانی مانگی، جانور کی قربانی زندہ مانگی، جانور کی قربانی مانگی ہے۔ اور آپ اس بات پہ بھی غور کریں، اس بات پہ بھی غور کریں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آزمایا جائے گا۔ کہتے ہیں یار مسلمان ہیں اور ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہاں آپ مسلمان ہیں تو آپ ہی کو آزمایا جائے گا۔ وہ کہا تھا کسی نے شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جب آپ نے کہا ہے نا لا الہ الا اللہ تو پھر اب امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا. آپ کو امتحان دینا پڑے گا. اور آپ ہی نہیں, سب نے امتحانات دیے. میرے نبی فرماتے سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے. سب سے بڑے بڑے امتحانات میرے رہے, میرے محبوب کے سب سے بڑے امتحانات رہے. لیکن حضور نے امتحانوں میں کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے. کسی نے پتھر مارے, میرے حضور نے بدلے میں پتھر نہیں مارا. کسی نے ستم کیے تو حضور نے بددعا نہیں کی. مکے سے نکالے گئے لیکن حضور نے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. یہاں تک کہ طائف میں پتھر لگے, حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. حال کیا تھا؟ جوتیاں خون سے بھری ہیں, بدن کپڑے خون سے شرابور ہیں, چہرے سے خون بہ رہا ہے. لیکن ہاتھ اٹھے تو یہی کہا تھا, مالک انہیں عذاب نہ دینا, انہیں بخش دے. مالک انہی کی نسل سے دین کے علم بردار پیدا فرما دے. یہ ہمارے حوصلے ہیں, یہ ہمارے معاملات ہیں. ذرا سے امتحانات آ جائیں لوگ کو کلیجے پھٹ جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم پہ یہ ستم ہو رہا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم ستائے جا رہے ہیں. کہاں ہے اللہ کی مدد نہیں آتی, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ او بھائی امتحان کی گھڑیاں ہیں, ان کو ذرا سنبھل کے پار کرنا ہے. جو امتحان میں پار ہو جاتا ہے, امتحان پاس کر جاتا ہے, سمجھ لینا دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے, یہی اللہ کے خلیل ہیں. آپ کو کیسے آزمایا گیا؟ جنگل میں رکھا گیا, اللہ کے خلیل نے صبر کیا. پھر کیا کیا گیا؟ لوگوں نے بہت ستایا, پریشان کیا, آپ نے بت توڑے, لوگ دشمنی پہ آمادہ ہو گئے. یہاں تک کہ نار نمرود کو تیار کیا گیا. آگ اتنی تیز تھی, اتنی تیز تھی کہ پرندہ کوئی اوپر سے گزرتا تو وہ گر جایا کرتا تھا اور مر جاتا تھا اس کی تپش سے. اللہ اکبر. تاریخ کا یہ باب پلٹتے چلے اور دیکھتے چلے. جب اسی نمرود کی آگ میں ڈالنے کی باری آئی, حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا, ابراہیم رب کے خلیل ہو, میں رب کی بارگاہ تک جاتا ہوں, اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیں. آپ منجنیق کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا تھا جبریل دیکھو سامنے آگ ہے, میں منجنیق میں ہوں. کہا تھا کہ میں جانتا ہوں, میرا رب بھی جانتا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر اپنے رب ہی سے کہہ دو. کہا جو سب جانتا ہے اس سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس میں وہ راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. یہ کہہ کے آپ راضی ہو گئے. جب نار نمرود میں ڈالا گیا, اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا. آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی. آپ نار نمرود میں رکھے, باہر تشریف لے کر کے آئے. اس کے بعد پھر آپ حضرت سارہ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں. بہت لمبا واقعہ ہے. بادشاہ نے پکڑا. پھر اس کے بعد بدلے میں آپ کو حضرت ہاجرہ بھی تحفے میں پیش کی گئی. حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح کیا. جب کوئی اولاد نہ تھی, اللہ نے حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا. جب ایک بیٹا پیدا ہوا, آپ کی محبت زیادہ ہو گئی. فرشتے باتیں کرنے لگے, مالک یہ تیرا خلیل ہے, تیرا دوست ہے, لیکن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. رب نے فرمایا ابراہیم کا جی رب جلیل, کہا بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو. کہاں کیا کرنا ہے مالک؟ کہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لیا, آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے. اس زمین میں بیوی بچے کو لے کر کے آئے. تاریخ کا یہ باب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے, بہت غور سے سننا پیارے, اور جا کر کے بہن بیٹیوں کو بھی یہ باب سنانا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ درخت کا سایہ تک نہیں تھا, ہریالی تک نہیں تھی, کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں, دور دراز تک کوئی نہیں ہے. اللہ کے خلیل نے بیوی بچے کو جب چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جانے لگے ہیں, حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا, ساتھ چلنے لگی ہے. مورخین نے لکھا ہے 3 میر تک دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ چلی ہے اور یہ پوچھتی جا رہی تھی, اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کوئی خطا ہو گئی ہے, بتاؤ تو صحیح کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا بات ہے, اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ حضرت ہاجرہ کہتے کہتے 3 میل تک دوڑی ہے. تاریخ گواہ ہے, خدا کی قسم ایک جملہ بھی حضرت ہاجرہ نے ناشکری کا نہیں کہا تھا. آج شوہر اگر بیوی کے پسند کے کپڑے نہ لاتا ہے تو پھر بیویاں بگڑ جایا کرتی ہیں. کہتی تمہارے گھر میں سکون نہیں ملا ہے, جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کی کیا ہے, اس طرح کے تانے دیا کرتی ہیں. اے میری بیٹی میری بہن کان کھول کے سن لینا, تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں رکھی گئی ہے. تو لاکھ سجدے کر لے, لاکھ نوافل پڑھ لے, اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو خیریت نہیں ہے. اگر تیرا شوہر 2 پیسے کی چیز لے کے آتا ہے اس سے چہرہ بگاڑ کے بات نہ کر, اس کا مسکرا کے استقبال کرنا. تو نہیں جانتی ہے کہ تیرے شوق تو اتنے ہیں کہ شوہر کی کمائی اتنی نہیں ہے. لمبی لمبی لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں, مجھے 7,000 کا جوڑا چاہیے, 8,000 کا جوڑا چاہیے. میری بہن تو کنیز فاطمہ زہرا ہے, تیرے لیے جنت میں محلات تیار کیے گئے ہیں, جنت میں جنتی لباس تیرے لیے ہے. فقط اتنا
नह करना है, तुझे अपने शोहर की रजा में। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। कुर्बानी का मकसद यही होना चाहिए, किसी को दिखावा नहीं करना है। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए करनी चाहिए, अल्लाह की नियत होनी चाहिए। लोग जानवर खरीदता है तो लोगों को बताता है कि हमने इतने में जानवर खरीदे हैं और इतने में कुर्बानी की है। ऐसा नहीं करना मेरे दोस्तों। हमें कुर्बानी देकर अल्लाह को राज़ी करनी है। हमें सुन्नत इब्राहीम पर चलना है, हमें लोगों के तरीक़े पर नहीं चलना है कि लोग क्या करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को कुर्बानी से पहले हर इंसान तक ज़रूर पहुँचाए ताकि वो कुर्बानी को सही तरीके से अदा कर पाए। अल्लाह हाफिज़।